أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، آدمی اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے۔ اس زبان کا جو صحیح اور درست استعمال کرتا ہے تو زبان کے صحیح اور درست استعمال کی وجہ سے اس آدمی کے اخلاق اور کردار بلند ہوتے ہیں، اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، معاشرے کے اندر الفت اور محبت عام ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آدمی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی شخصیت بدنام ہوتی ہے، مجروح ہوتی ہے، اور سماج کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ عربی زبان کے تعلق سے ایک بڑا ہی مشہور شعر ہے، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کا لگا ہوا جو زخم ہوتا ہے وہ جلدی بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا جو زخم ہے وہ جلدی بھرتا نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کے اندر زبان کے حوالے سے بہت ساری ہدایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صاف سیدھی بات کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا جائز اور درست استعمال کیا جائے، حق اور سچ پر مشتمل باتیں ہی زبان سے کہیں اور زبان سے نکالے۔ میرے دینی بھائیوں، انسان کے جسم کے اندر یہ جو زبان ہے یہ کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے صحیح اور غلط استعمال سے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے بدن کے تمام اعضاء زبان سے التماس کرتے ہیں۔ کیا التماس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تجھ سے جڑا ہوا ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سکون سے رہیں گے، لیکن اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہماری بھی شامت آ جائے گی، ہماری بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے دینی بھائیوں کہ اگر زبان درست ہے تو اس سے آدمی کے جسم کے دیگر اعضاء کی بھی اصلاح ہو جائے گی، لیکن اگر زبان بے قابو ہے، اگر زبان بے لگام ہے، منہ کے اندر جو آئے بولتے ہوئے بکتے ہوئے ہم چلے جا رہے ہیں تو اس سے جسم کے دیگر اعضاء بھی بگڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے زبان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اور زبان کی اہمیت کی، زبان کی حفاظت کی جو ضرورت ہے اس کو محسوس کیجیے اور اس کو پہچانیے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی اہمیت ہے زبان کی، لیکن اس کے باوجود آج زبان کے تعلق سے ہمارا معاملہ بڑا ہی نازک ہے، ہماری حالت بڑی ہی ناگفتہ بے ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنا آج کے دور میں ہمارا مشغلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا خطرناک جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ اے لوگو تم جھوٹ بولنے سے بچو،
اس لیے کہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ایک مسلمان کی برائی اس کی پیٹھ کے پیچھے ہم بیان کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دوسروں کی غیبت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے۔ اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں کو چھپائے، دوسرے مسلمانوں کی خامیوں کو چھپائے، دوسرے مسلمان کے اندر جو یعنی عیوب ہوتے ہیں ان کی پردہ پوشی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، تو اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے عیب کو چھپائے گا اور اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت سے زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہم کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ چغل خوری بھی ہم کرتے ہیں، اس کی بات سن کر کے اس تک پہنچاتے ہیں اور اس کی بات سن کر کے اس تک پہنچاتے ہیں، تاکہ دونوں کے تعلقات خراب ہو، دونوں کے درمیان لڑائی و جھگڑا ہو، دونوں کے درمیان فساد ہو۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والے جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ یہ سب زبان کی آفتیں ہیں، اور اسی طرح سے زبان کی آفتوں اور اس کے غلط استعمال میں سے گالی گلوچ کرنا بھی ہے۔ آج گالی دینا لوگ فیشن سمجھ رہے ہیں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس سے قتال کرنا، لڑائی اور جھگڑا کرنا، یہ کفر ہے۔ اسی طرح سے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی پر لعنت اور ملامت کرنا بھی زبان کا غلط اور ناجائز استعمال ہے۔ جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ احسان جتلانا، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کرنا، جھوٹی بات بولنا، تاکہ لوگ اس کی بات کو سن کر کے اس پر ہنسیں اور اس آدمی کو مزہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بیان فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، کہ جو آدمی لوگوں کو جھوٹی باتیں سناتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کی باتوں پر ہنسے، تو ایسے آدمی کے لیے ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے، بربادی ہے۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا، اسی طریقے سے اللہ کی آیتوں اور اس کے رسولوں، اس کے پیغمبروں کا مذاق اڑانا بھی زبان کی آفتوں اور زبان کی ہلاکتوں اور بربادیوں میں سے ہے، جس میں زبان کا غلط اور ناجائز استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، زبان کے غلط استعمال کے یہ جتنے بھی طریقے ہیں اور یہ جتنے بھی راستے ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان غلط راستوں سے یا زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کی حفاظت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرے۔ کتنی بہترین ہدایت اور کتنی بہترین نصیحت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے خیر اور بھلائی کی باتیں ہی نکالے، ورنہ اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔
آج ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا ہی نازک ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے نہ جانے کتنی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں، زبان سے کہہ جاتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بہا درجات، کہ ایک بندہ، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا ہے، اس کی پرواہ وہ نہیں کرتا ہے، لیکن چونکہ خیر کا کلمہ اس کی زبان سے نکلا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسرے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، جبکہ دوسرا بندہ، دوسرا ایک شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ، کوئی بات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی اپنی زبان سے نکال دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس شخص کو یہوی بہا فی جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کلمے کی وجہ سے جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ دیکھیے، زبان سے اچھی باتیں نکل رہی ہیں تو آدمی کے درجات بلند ہو رہے ہیں، زبان سے کلمہ بھی اگر اللہ کو ناراض کرنے والا نکل رہا ہے، اس کی وجہ سے آدمی جہنم کی طرف کھنچتا ہوا چلا جا رہا ہے۔